الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي فإني قريب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد ہمارے اوپر احسان اور انعامات ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ خیر اور شر کی وہ باتیں جو محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی تھیں، وہ باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دی ہیں۔ تقریباً تیسرا جمعہ ہے، دو باتیں آپ کے سامنے پہلے بیان کی تھی کہ جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور شر کی باتیں بتائی تھی کہ ہم خیر کی جو باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں اور جو شر کی باتیں ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ظلم کے اوپر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر تندرستی مسلط کر دیں گے۔ وہ ہمیشہ ہی پوری زندگی لوگوں سے مانگتا رہے گا، کبھی بھی وہ مالدار نہیں بن سکے گا۔ آج اس جمعے کے اندر اس موضوع کے اوپر بات ہوگی، جو لوگوں سے مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی اس کو کبھی مالدار بھی نہیں بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فقر و فاقہ مسلط کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں مقرر کر دیں گے، ذلت اور رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دیں گے کہ کبھی چین کی زندگی سے، سکون کی زندگی اس کے حصے کے اندر آئے گی نہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اس کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ چین، سکون، راحت، آرام، خوشی ساری کی ساری چھین لیں گے جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اپنا پیشہ بنائے گا۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کا شریعت کے اندر حکم موجود ہے، کیونکہ اس مال کے ذریعے، اس مال کے ساتھ بہت ساری عبادات وابستہ ہے۔
लेकिन इसके साथ साथ इस माल के अंदर जहरीले असरात भी मौजूद हैं। इस माल में जहरीले असरात भी मौजूद हैं। इस माल की वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, हसद पैदा हो जाता है, कीना पैदा हो जाता है, बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, तकब्बुर पैदा हो जाता है, तफाखुर पैदा हो जाता है। इसी माल की वजह से, इसी माल की वजह से इंसान चोर बनता है, डाकू बनता है, सूदखोर बनता है, रिश्वतखोर बनता है, फराडी बनता है, माल के अंदर मिलावट करता है। इस जैसे गुनाह माशरे के अंदर पैदा हो जाते हैं इसी माल की वजह से। माल तो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। अगर हम उसको जायज तरीके से हासिल करेंगे, जो शरीयत के अंदर मौजूद है, जो शरीयत के अंदर हुक्म है, उस तरीके से हासिल करेंगे तो फिर ये माल हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत होगी। अगर हम दूसरे रास्ते पे ऊपर चल जाएंगे कि माल से बुरे रास्ते को बुरा रास्ता इख्तियार करेंगे, फिर ये माल हमारे लिए वबाल बनेगा। आजकल मांगने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। पेशावर, गदागर, जिसने अपने पेशा बनाए हुए मांगने का, जो गरीब है, जो मफलूकुल हाल है, वो मांगते हैं एक तरफ, लेकिन जो माल वाले हैं, दौलत वाले हैं, साहिब शुरुआत वाले हैं, वो भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं। उनके मांगने का तरीका अलग है। वो अपने मांगने के तरीके को जमाने की जरूरत कहते हैं। ये जमाने के अंदर जमाने की ये जरूरत है हमारे लिए। तो मालदार भी मांगते हैं, फकीर भी मांगते हैं, पेशावर भी मांगते हैं। सरकारी दफातर के अंदर देखते हैं, नीम सरकारी दफातर के अंदर, प्राइवेट दफातर के अंदर जो रिश्वत मांगी जाती है, यह भी एक मांगने का तरीका है। इस बुरी चीज को, इस बुरे काम को अच्छा नाम क्या दे देता है? चाय बोतल का नाम दे जाता है। रिश्वत का नाम चाय बोतल रखा जाता है माशरे के अंदर। क्या चाय बोतल नाम रखने से वो चीज हमारे लिए हलाल हो जाएगी? खिंजीर को हम अगर बकरा कह दें, क्या वो हमारे लिए हलाल हो जाएगा? इसी तरह जो रिश्वत मांगी जाती है माशरे के अंदर, उसको जमाने की जरूरत कह दिया जाता है या चाय बोतल का नाम रखा जाता है। यह भी एक मांगने का एक तरीका है जो बुरी चीज है। ऐसे ही मुआशरे के अंदर आप देख लें, शादी ब्याह के मौके के ऊपर जो जहेज के नाम के ऊपर भारी भारी रकम मांगी जाती है, जो जहेज के नाम पर भारी भारी भीख मांगी जाती है, यह भी एक मांगने का तरीका है। क्योंकि भारी भारी जहेज के नाम पर जो रकम मांगी जाती है, इसमें मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ के फसाद पैदा हो जाते हैं। इतना फसाद पैदा हो जाते हैं कि नस्लों तक चल ली जाती है और बात यहां तक पहुंच जाती है कि तलाक की नौबत फिर आ जाती है। हम मुआशरे के अंदर देखा जाए, जो 10 रुपए मांगने वाला है, जो इसने अपने पेशा बनाया हुआ है, उसको हिकारत की निगाह से देखा जाता है, बुरी निगाह से देखा जाता है। लेकिन जो 10 लाख 20 लाख मांगते हैं, उसको अच्छी निगाह से देखा जाता है। ये असूलों से बेरुखी क्यों है? वो भी तो मांगने वाला है। जो 10 रुपए मांगने वाला है, ये जो दहेज के नाम के ऊपर, ये रिश्वत के नाम के ऊपर, जो सूदखोरी के नाम के ऊपर जो मांगने वाला है, ये भी एक मांगने का तरीका है। लेकिन जो 10 रुपए मांगता है, हम उसको बुरी निगाह से देखते हैं। जो 10 लाख या 20 लाख मांगता है, उसको हम अच्छी तरह से, अच्छी निगाह से देखते हैं। तो मांगने वाले दोनों हैं। अब हम देखते हैं अहादीस के अंदर, अहादीस की रोशनी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में क्या फरमाया जो लोगों से मांगते हैं, और किन लोगों को अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है कि वो मांगे। जामी तिर्मिज़ी हदीस की किताब है, उसके अंदर रिवायत मौजूद है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है जिसका नाम है हजरत हबशी बिन जनादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मालदार हो, तंदुरुस्त हो, वो लोगों से ना मांगे। जो मालदार हो या तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, कमा सकता हो, वो लोगों के सामने हाथ ना फैलाए। हाँ, वो शख्स लोगों के सामने हाथ फैला सकता है जिसको फक्र फाका ने जमीन के ऊपर लगा दिया हो, यानी उसको फक्र फाका ने हर तरह से घेर लिया हो। ना वो कमा सकता हो, ना तंदुरुस्त हो, ना सेहतमंद हो, उसको फक्र फाका ने घेर लिया हो। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मांगेगा लोगों से इस नियत के ऊपर, इस वजह से लोगों से मांगेगा कि मेरे माल के अंदर बढ़ोतरी हो, कि मैं मालदार बन जाऊं,
تو کل قیامت کے دن ایسی حالت کے اندر پیدا ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر گھنونا زخم ہوگا، بدنما زخم ہوگا، اور جو مانگے گا، جو مانگ رہا ہے، جو اپنے لیے مال اکٹھا کر رہا ہے، کل قیامت والے دن یہ مال اس کے لیے جہنم کا ایک انگارہ بن جائے گا، جہنم کا ایک پتھر بن جائے گا۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر جو مال کو بڑھانے کے لیے مانگتا تھا، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو جو مالدار ہے، تندرست ہے، اس کو مانگنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت نہیں عطا فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد اختیار دے دیا، چاہے کم مانگو یا زیادہ مانگو، تمہارا انجام یہ ہوگا، یہ جو مانگو گے، جو مال اکٹھا ہوگا، یہ جہنم کا ایک پتھر بن جائے گا، پھر تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس شخص کو مانگنے کی اجازت ہے، یعنی کس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس صبح و شام کا کھانا ہو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہاں، جس کے پاس صبح و شام کا کھانا نہیں ہے، فقر و فاقہ کے اندر گھیرا ہوا ہے، پھر اس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ وہ مانگے دوسروں کے سامنے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا رسوائی یا رسوائی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت ہے، ذلت۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والا ہاتھ سے۔ کس لیے؟ جو اوپر والا ہاتھ ہے، والید العلیٰ ہی المنفقۃ والسفلی ہی المسئولۃ، کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، جو نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ مانگنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دینے والا ہوتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ عزت دار ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے، جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، ذلت والا ہوتا ہے، رسوا والا ہوتا ہے۔ تو الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اس حدیث کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی طرح کا بھی سوال کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، یہ رسوائی ہی رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی کمائی کو پسند کیا ہے کہ جو مالدار ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو آدمی، وہ مانگ کر کھائے، وہ محنت کر کے کھائے، تو میں اس کو زیادہ قبول کرتا ہوں، اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار میں سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی ضرورت کے لیے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے اندر کیا چیز ہے؟ اس انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، میرے گھر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ ایک کمبل ہے، آدھا نیچے بچھاتا ہے، آدھا اوپر ہم پہنتے ہیں، اور ایک پیالہ جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ صحابی دونوں چیزیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیلام کے طریقے کے اوپر بولی لگی کہ اس دو چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں 1 درہم کے بدلے میں خریدوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگی کہ 1 درہم سے زیادہ کون خریدے گا؟ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس کو 2 درہم کے بدلے میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس آدمی کے حوالے کر دی اور 2 درہم لے لیے۔ جو انصاری تھا، جو مانگنے والا تھا، 2 درہم اس کو دے دیے۔ پھر اس کو کہا کہ 1 درہم کے بدلے میں آپ نے اہل عیال کا خرچہ لے لے، آپ نے اہل عیال کا نفقہ لے کر گھر حوالے کر دے۔ دوسرا جو درہم ہے اس کے بدلے کے اندر کلہاڑی خرید رہے، وہ کلہاڑی میرے پاس لے کر آنا۔ وہ انصاری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی کیا، کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ جو کلہاڑی کا تھا اس کے اندر مضبوطی سے ڈالا، پھر یہ کہا کہ یہ کلہاڑی لے جا اور جنگل کے اندر چلا جا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچ، میرے سامنے 15 دن نہیں آنا۔ وہ صحابی چلا گیا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا۔ کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کہ میں نے 12 یا 10 درہم کما لیے ہیں اور ان میں سے کچھ کا نفقہ اور خرچہ اپنے گھر کا خرید لیا ہے،
اور کچھ کپڑے اپنے اہل عیال کے لیے خرید لیے ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محنت کی کمائی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس گناہ سے بچ گیا، تو اس جرم سے بچ گیا، تو اس سزا سے بچ گیا جو کل قیامت کے دن آپ کو ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پہ رکھ کر مانگے گا، جو لوگوں سے بھیک مانگنے گا، مالدار ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، تو کل قیامت کے دن یہ مانگنا، یہ مال جو اکٹھا کرے گا یہ جہنم کا پتھر بن جائے گا، جہنم کا انگارہ بن جائے گا، اس کو کھانا پڑے گا۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ محنت کر کے کماؤ، محنت کر کے کھاؤ۔ محنت کی کمائی جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ دوسری احادیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان کری اور فرمایا کہ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ 2 باتیں یہ کی کہ کامیاب انسان کون سے ہیں، پھر 2 باتیں یہ بیان فرمائے کہ ناکامیاب انسان کو ناکام انسان کون ہے۔ کامیاب انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب انسان عزت والا، مقام مرتبہ والا وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی دیا ہو، علم بھی دیا ہو۔ مال کو اور علم کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، یہ علم دیا ہے، وہ مال اور علم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، جو اللہ کا حقوق ہے، جو بندوں کا حقوق ہے، اس مال سے ادا کرتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور بندوں کا حقوق یہ ہے کہ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خصوصاً جو رشتہ دار ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے، عزت دیا ہے، اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو یہ کامیاب انسان ہے، یہ عزت والا، مقام و مرتبے والا انسان ہے۔ دوسرا کامیاب انسان وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو لیکن مال نہ دیا ہو۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی خواہش، اس کی نیک نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مال دیتا، فلان نیک آدمی جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، جو محتاجوں کا، جو غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، میں بھی اس طرح مال کو خرچ کرتا اللہ کے راستے کے اندر، میں بھی لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پورا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شخص عزت و مقام و مرتبے والا ہے۔ جتنا مالدار کو اللہ تبارک اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اسی طرح جو تمنا کر رہا ہے، نیک خواہش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی مقام مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے ناکام انسان وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال دیا ہے علم نہیں دیا، اور اپنا مال شریعت سے یعنی مسائل اس نے نہیں پوچھے کہ کس طرح اس کو مال کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا، اور اس نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گناہ والی جگہ کے اوپر خرچ کرتا رہا، اور مال کو اکٹھا کرنے کے اندر حلال اور حرام کا فرق نہیں کیا، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کیا، بس اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ کس طرح میں مال کو اکٹھا کروں، کس طرح مال کو میں بڑھاؤں، تو یہ شخص جہنمی ہوگا، یہ بدکار ہوگا، دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور چوتھا ناکام انسان وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، اس کی نیت یہ تھی، اس کی خواہش یہ تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے مال دیتا، جس طرح فلاں بدکار بندہ، گناہگار بندہ گناہ والی جگہوں کے اندر خرچ کرتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، میں اس طرح اپنے مال کو خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے، جس نے نیت کری ہے، تو یہ شخص اور جو مال گناہ والی جگہوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دنیا کے ذلیل ترین انسان ہے، بدترین انسان ہے۔ تو ہم ان حدیث سے یہ جو بات ثابت ہے، یہ جو ہم نے حدیث سنی ہے، اس کے اندر ہم سوچیں اور سمجھیں کہ کن لوگوں کی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کن کی نہیں پائی جاتی۔ اگر نیک لوگوں کی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر رکھا ہے، اور اس کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کریں، اس کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ہماری زندگی باقی رکھی ہے تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، جو نیک لوگ ہیں ان کی صفات ہمارے اندر پیدا کر،
अगर खुदा न खास्ता हम दूसरी तरह के लोग हैं, बुरे सिफात हमारे अंदर पाई जाती है, तो फिर अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, ताकि हम जो खैर की बातें अल्लाह के नबी ने फरमाई है उनके ऊपर चलने वाले बन जाए, जो शर की बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई उनसे हम बच जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सीधे रास्ते के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए।